بہت سے والدین یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے بچے ان کی بات نہیں سنتے، اور بہت سے ٹیچرز بھی شکایت کرتے ہیں کہ کلاس ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی اور بچے ان کی بات نہیں سنتے، نہ مانتے ہیں۔ تو عدم تعاون یا چڑچڑاپن کا رویہ بچوں کے لیے وہ غیر معمولی بات نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھار یہ رویہ بہت زیادہ شدت اختیار کر لیتا ہے۔ اتنا زیادہ شدت اختیار کرتا ہے کہ ان کی بچوں کی اپنی روٹین ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ان کی تعلیم متاثر ہوتی ہے، اس سے ان کے تعلقات متاثر ہوتے ہیں، ان کی کسی سے دوستی نہیں ہو پاتی، گھر والے ان کو ناپسند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر یہ سچویشن، یہ کنڈیشن 6 مہینے سے زیادہ رہ جائے تو پھر کسی ماہر سے کانٹیکٹ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ عام طور پر 8 سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق 2 سے 16% بچوں اور نوعمروں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ لڑکوں میں اس کا اثرات زیادہ پائے جاتے ہیں، اور لڑکے زیادہ اپوزیشنل ڈیفینٹ ڈس آرڈر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یعنی ریسرچ سے پتہ چل گیا ہے کہ اگر آپ کی باڈی کے یا آپ کے برین کے نیورو ٹرانسمیٹرز میں یا کیمیکل ڈس بیلنس ہو جائے تو یہ پرابلم ہو سکتا ہے، یا اگر آپ کے خاندان میں یہ عوامل پائے جاتے ہوں تو بچوں میں آ جاتے ہیں، یا اس کے علاوہ اگر بچے کا خاندانی ماحول میں افراتفری ہے، لڑائی جھگڑا ہے، زبان درازی ہے، بد زبانی ہے، زیادتی ہے، ایک دوسرے سے سب لوگ زیادتی کر رہے ہیں، تو بھی بچہ اگر یہ کرے گا تو وہ اس کا یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہر بچہ کسی نہ کسی حد تک ضدی اور لاپرواہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرے اور بار بار بحث کرے اور دوسروں کو بے عزت کرنا شروع کر دے اور بہت زیادہ لڑائی جھگڑے کرنے لگے، اور اس حد تک کہ وہ انتقامی کارروائی پر اتر آئے، اور جب تک اپنی بے عزتی کا بقول اس کے بے عزتی کا بدلہ نہ لے لے اسے کسی طور پر چین نہ آئے، دوسروں سے ناراض رہے اور دوسروں کو ناراض کرنا پسند کرے، تو اس صورتحال میں کسی ماہر نفسیات سے اگر کانٹیکٹ کر لیا جائے تو وہ جلد از جلد بچے کو نارمل صورتحال میں لے آئے گا۔ اس کے لیے سائیکو تھیراپی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ویسے تو دواؤں سے بھی علاج ہو سکتا ہے، لیکن سائیکو تھیراپی میں بچے کے غصے کو نکالنے کے لیے طریقے دیے جاتے ہیں اور اس کے بیہیویئر کو موڈیفائی کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فیملی تھیراپی کے ذریعے خاندان کے حالات کو اور ماحول کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر بچے کا کوئی پرابلم نہیں ہے اور حالات نے اس کو یا اس کے ماحول نے اس کو بنا دیا ہے تو ماحول چینج کیے بغیر بچے میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو یہ بہت چھوٹی سی باتیں ہیں لیکن ہماری زندگی کو تبدیل کر دیتی ہیں۔ لہٰذا بچوں کے سامنے صبر و ضبط اور خوش مزاجی کا مظاہرہ کیجیے تاکہ بچے کے ماحول میں جو تلخی ہے وہ نہ پیدا ہو اور بچہ خوشگوار پرسنالٹی کا حامل بن سکے۔